خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے پاکستان میدان میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ، کہا پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے مرکزی ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سینئر پاکستانی حکام تہران اور وٹکوف اور جیریڈ کشنر کے درمیان بیک چینلز رابطے کروا رہے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان، ترکی اور مصر کا اہم کردار۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق بات چیت جاری ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان، ترکی اور مصر نے بالواسطہ مذاکرات کرائے۔ تینوں ملکوں نے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات کی۔ امریکہ اور ایران کے پیغامات کا تبادلہ بھی کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ فریقین راضی ہوں تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ سے سوال کیا گیا کہ کیا ایران امریکہ مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اس پر طاہر حسین اندرابی نے جواب دیا کہ اگر فریقین نے اتفاق کیا تو پاکستان ہمیشہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ دھمکی کے بعد لہجے میں نرمی، ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطی میں مکمل امن کے لیے ایران سے معاہدے پر تیار۔ ابنائے ہرمز کھولنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ایران کے پاور پلانٹس اور توانائی کے انفراسٹرکچر پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ تہران نے ڈیل کے لیے خود رابطہ کیا۔ دونوں ملک کئی نکات پر راضی ہیں۔ ایران کے قابل احترام اعلیٰ رہنما سے بات ہوئی۔ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کی ایرانی حکام سے بات ہوئی۔ اس بار ایران سے مذاکرات سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ ڈیل ہو گئی تو ایران کی خوف افزودہ یورینیم امریکی استعمال میں لائیں گے۔ نہیں چاہتا مشتبہ خامنائی کو نشانہ بنایا جائے۔ اسرائیل بھی تازہ پیش رفت پر خوش ہے۔ ایران سے ڈیل کا خلیجی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب دنیا بہت جلد زیادہ محفوظ ہو جائے گی۔ امریکہ کے لیے خطرہ بننے والی ایرانی طاقت اور قیادت ختم کر دی۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام، نیوی، ایئر فورس سب کو تباہ کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید۔ ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کا مقصد توانائی کی قیمتوں کو کم کرنا اور اپنے فوجی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے وقت حاصل کرنا ہے۔ دوست ممالک کے مذاکرات کی امریکی درخواست کے پیغامات ملے۔ پیغامات کا مناسب اور ملک کے اصولی موقف کے مطابق جواب دیا گیا۔ ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کسی بھی کارروائی کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ابنائے ہرمز کے حوالے سے ایران کے مواقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کہتے ہیں امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ جعلی خبروں کے ذریعے تیل کی منڈی پر اثر ڈالا گیا۔ ایران کے عوام کا مطالبہ ہے جارحیت کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ یورپی یونین کا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے روکنے کا خیر مقدم۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ کایا کلاس نے کہا کہ انفراسٹرکچر پر حملے افراتفری پیدا کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے امریکہ ایران مذاکرات کو شائن قرار دے دیے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جانا چاہیے۔ برطانیہ اس جنگ میں مزید نہیں الجھے گا۔ ہمیشہ کہا جنگ کا جلد حل ضروری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی امریکی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جنگ کے مقاصد معاہدے سے حاصل کرنا ممکن ہے۔ ایسا معاہدہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ اسرائیل مرحلہ وار ایران کے میزائل اور جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت میں 10% کمی ہوئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $88.09 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت بھی 12% سے زائد گر گئی۔ برنٹ کروڈ آئل $99.89 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے، کلسٹر وار ہیڈز والے میزائل برسا دیے۔ اسرائیلی اور امریکی ڈیفنس سسٹم ایرانی حملے روکنے میں ناکام۔ تل ابیب سمیت کئی شہروں میں نقصان، 10 اسرائیلی ہلاک، 180 زخمی ہو گئے۔ بن گورین ایئرپورٹ خالی کرانا پڑ گیا۔ تل ابیب، ایلاد، بیر الصبا، ڈیمونا اور ایراد میں تباہی، درجنوں عمارتیں ملیہ میٹ۔ حملوں کے بعد اسرائیل میں خوف و ہراس۔
मशरिक़ वस्ती में अमरीकी और इसराइली तनसीबात पर ईरानी हमले। पाकिस्तानी इनकलाब ने कुवैत में अली अल सालिम बेस, सऊदी अरब में अल खर्ज बेस और मुत्तहिदा अरब अमारात में अल जफरा फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा कर दिया। ईरानी टीवी ने कुवैत में मुबैना तौर पर अमरीकी F-15 तैयारा गिराए जाने की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने इराक में मुसाद के दफ्तर को तबाह कर दिया। इसराइली फौज का तेहरान में पाकिस्तानी इनकलाब के मरकजी सिक्योरिटी हेड क्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी और इसराइली तैयारों की तेहरान पर बमबारी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। तेहरान के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में धमाके। वो शहर में महकमा मौसमियात के दफ्तर पर हमला। महकमे का सरबराह चलबसा, खुरमाबाद और अर्मिया के रिहायशी इलाकों पर हमले। 9 शहरी जाँ बहक हो गए। कार इस्फहान में बड़े धमाके। अहवाज में हमले से अस्पताल मुतासिर। तबरेज़ में 6 अफराद जान से गए। ईरान में हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1500 से ज़ायद हो गई। हमलों से ईरान की हज़ारों शहरी इमारतें मुतासिर हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राबिता। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने जारी कशीदगी के तनाज़ुर में बहादुर ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इज़हार किया। शहबाज शरीफ ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। ज़ख्मियों और मुतासिरीन की जल्द सेहतयाबी और सलामती के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म का खलीजी खित्ते में जारी खतरनाक सूरत हाल पर गहरी तशवीश का भी इजहार। संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तमाम हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी पर जोर। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करने पर भी जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हमनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान का अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुकालमे पर जोर। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राबिते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान को भी टेलीफोन। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान और तुर्की में मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में हालिया पेशरफ्त का जायज़ा लिया। अमरीकी सदर की जंगबंदी के आर्जी ऐलान पर तबादला ख़याल। अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती रवाबित जारी रखने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबिते में रहने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और इराक़ के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राबिते। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर दोनों रहनुमाओं का गहरी तशवीश का इजहार। कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर। अमन के लिए मुकालमा और बैनुल अक़वामी कानून की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का रूसी हममंसब से टेलीफोनिक राबिता। इलाक़ाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर तबादला ख़याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा का फौरी जंगबंदी और सिफारती हल पर जोर। कहा, ईरान के जौहरी ढांचे पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वो शहर न्यूक्लियर प्लांट पर अमरीकी और इसराइली हमले इंतहाई ख़तरनाक होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के आज़रबाईजान, जनूबी कोरिया, तुर्कमानिस्तान और ओमान के वज़ीर ख़ारजा से भी राबिते। मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इसराइल अरब ममालिक पर ईरानी हमले रोक रहा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर का कहना है, इसराइल अरब ममालिक की तरफ बढ़ने वाले ईरानी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना रहा है। अमेरिका और खलीजी इत्तेहादियों ने तारीख का सबसे बड़ा फ़ज़ाई दिफाई हिसार कायम किया। पूरे खित्ते के ममालिक के ऊपर एक बहुत मजबूत दिफाई छतरी मौजूद है। ईरान की अस्करी सलाहियतों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी हुकूमत के खिलाफ अवाम के निकलने की राह हमवार की जा रही है। इसराइल के लेबनान में हमले। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह से घुमसान की जंग। रॉकेट हमले में 2 इसराइली जख्मी। लेबनान की मुजाहिमती तंजीम ने इसराइली फौज को निशाना बनाने का दावा कर दिया।
اسرائیلی حملوں میں لبنان میں 24 گھنٹے کے دوران 10 افراد جاں بحق، لبنان پر حملے سے 1039 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 1876 زخمی ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ کا جوابی فار، شمالی اسرائیل کے کئی علاقوں پر ڈرون برسا دیے، یفتہ باکس پر بھی حملے کیے گئے، فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران جنگ سے دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز کو 53 ارب ڈالرز کا نقصان۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جنگ نے خلیج کے ہوائی اڈوں اور پروازوں کو متاثر کیا۔ ایئر لائن انڈسٹری کورونا وبا کے بعد بدترین بحران کی لپیٹ میں ہے۔ جنگ کے سبب ایئر لائنز کے لیے ایندھن کی ممکنہ قلت کا خطرہ بھی ہے۔ جیٹ فیول کی قیمت دگنی ہو چکی، ایئر لائن ٹکٹوں کی قیمتوں میں بھی اضافے کا خدشہ ہے۔ کولمبیا میں C-130 طیارہ گر کر تباہ، ایک شخص ہلاک، 77 زخمی، دیگر لاپتہ طیارہ ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ 125 افراد سوار تھے۔ کولمبین فضائیہ کمانڈر کے مطابق طیارے میں 114 مسافر اور 11 عملے کے اراکین سوار تھے۔ طیارہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کولمبیا کے صدر کا طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار۔ ایئر کینیڈا کے طیارے کو نیو یارک ایئرپورٹ پر حادثہ، پائلٹ اور کو پائلٹ ہلاک۔ مونٹریال سے آنے والے طیارہ لینڈنگ کے وقت فائر ٹرک سے ٹکرا گیا، ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ، فائر ٹرک میں موجود پولیس اہلکار بھی زخمی۔ حادثے کے بعد تحقیقات جاری۔